من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ قرآن ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دو کام کر لو، ایمانداری، اچھے اعمال، میں تمہاری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، دنیا بھی اچھی کر دوں گا، سکون دے دوں گا، اور جنت اس کے علاوہ دوں گا. آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی برائی کم ہو گئی ہے. جب بدبو کا ماحول ہو نا تو تھوڑی دیر رہنے کے بعد بدبو زیادہ محسوس نہیں ہوتی. جو بھنگی ہوتے ہیں نا، بھنگی، ان کو زیادہ بدبو محسوس نہیں ہوتی، عام آدمی کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان کو زیادہ، چونکہ عادی ہو گئے ہیں. آج ہم سب دیندار اپنی ذات سے تو دین پہ چل رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن آج بے دینی میں رہ کر، گناہوں کو دیکھ کر، بغیر داڑھی چہرے دیکھ کر، ننگے سر دیکھ کر، بے پرد عورتیں دیکھ کر، جھوٹ کا ماحول دیکھ کر، دھوکے کا ماحول دیکھ کر، لڑائیاں، نفرتیں، عداوتیں دیکھ کر، آج ان چیزوں کی برائی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے. یہ اس مجمع کی ذمہ داری ہے. اس میں اتنے سارے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اتنے سارے دعوت کا کام کرنے والے تشریف فرمائے ہیں، اتنے سارے نوجوان تشریف فرمائے ہیں. اگر یہ سب کے سب اس بات کا عزم کر لیں اور اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں نے اب اس فکر کو نہیں اوڑھنا کہ کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کہاں سے پلیں گے، میرا مدرسہ کہاں سے چلے گا، میرے طلبہ کا راشن کہاں سے آئے گا، میں نے اس کی ٹینشن نہیں لینی. میں نے ٹینشن اس بات کی لینی ہے کہ یہ اللہ والے کیوں نہیں بن جاتے، میں اللہ والا کیوں نہیں بن رہا ابھی تک، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں اب تک اللہ والا کیوں نہیں بنا، میری نماز میں ابھی تک جان کیوں نہیں آئی، مجھے اللہ کا نام لینے میں مزہ کیوں نہیں آتا، اور میری آدھی رات کو آنکھ کیوں نہیں کھلتی، ساری رات میں سوتا رہتا ہوں کیوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ آیات صرف تلاوت کے لیے اتری ہیں، یہ آیات عمل کی دعوت دے رہی ہیں. یہ عمل کتنا زندہ ہو گیا ہے. میرے گھر میں وہ کتنے ہیں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہیں. میرے گھر میں وہ کتنے ہیں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میں اپنی ذات سے کتنا اس آیت کا مصداق ہوں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، لیکن جب رات کا وقت ختم ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اترائیں کہ آج ساری رات ہم نے تہجد پڑھی ہے، بجائے اترانے کے رونے لگ جاتے ہیں، یا اللہ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، ہمیں معاف کر دے.
آج قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے، یا تو تلاوت کے لیے رہ گیا ہے یا وظیفوں کے لیے رہ گیا ہے، جنات کو بھگانے کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، بندش کے توڑ کے لیے، اس کے لیے رہ گیا ہے قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا دعوت دیتا ہے؟ قرآن چیخ چیخ کے ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ جب ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم کو فجر میں اٹھانا پڑے تو بتائیے بازار والے کا کیا رونا رویا جائے۔ مدرسے کے طالب علم کو فجر کے لیے اٹھانا پڑے، استاد ایک چکر لگائے اٹھائے، پھر دوسرا چکر لگائے پھر اٹھائے، پھر تیسرا چکر لگائے اٹھائے، پھر چوتھا چکر لگائے اٹھائے، پھر بھی 4 صفیں رکعتیں پوری کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ جب میرے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے اندر فجر کی نماز کی اہمیت نہیں ہے تو وہ جو سارا دن دکان پہ بیٹھا گپے مار رہا ہے، سارا دن بیٹھا دنیا کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، بتائیے وہ کیا کرے گا؟ اس لیے فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکر بالکل مت کریں مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، آخر یہ مسئلے کب حل ہوں گے، آخر یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی۔ چلو جی یہاں تو کام چل نہیں رہا، چلو ملیشیا چلتے ہیں، چلو سعودی عرب چلتے ہیں، چلو دبئی چلتے ہیں، چلو یو کے چلتے ہیں، چلو امریکہ چلتے ہیں، چلو کینیڈا چلتے ہیں، کوئی پیسے جمع کرو، ویزے لگواؤ، چلو پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چل جاتے ہیں۔ اس کی فکر نہ کریں، اس کی فکر کریں کہ یہ اللہ سے دوری کیوں ہے، ہم تو ایسے نہیں تھے، یہ اللہ سے دوری کیوں ہے، ہمارے دین میں تنزل کیوں ہے، ہمارے دل کی کیفیات اتنی کم کیوں ہیں، ہمیں اللہ سے اتنی محبت کم کیوں ہو گئی ہے، ہماری زندگیوں سے سنتیں آہستہ آہستہ کیوں نکل رہی ہیں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فاقے، حضرت ام سلیم کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو طلحہ کو شام بھیج دو جا کے کمائے۔ حضرت ام سلیم کے خاوند کا نام تھا ابو طلحہ انصاری۔ حضرت ام سلیم نے جب کہا نا کہ یا رسول اللہ کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو طلحہ سے کہو میری طرف سے اجازت ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس کو برکت دے گا، شام چلا جائے تاکہ کچھ کما کے لے آئے اور سب کا گزارا چلے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، کئی دن کا فاقہ دیکھا، آپ نے حضرت علی سے نہیں کہا علی کچھ عرصے کے لیے شام چلے جاؤ، کچھ کما کے لاؤ، میری بیٹی کے پاس تو کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، کھانا بھی پورا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ مسلمان کی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کو روزی ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ روزی اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنی دنیا میں مخلوق ہے جن کی روزی ان کے کندھے پہ نہیں ہے، اللہ ان کو بھی تو دے رہا ہے۔ ارے میاں اللہ آپ کو بھی دے گا، ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ ہاں اگر نہیں مل رہی، فاقہ آ رہا ہے تو حضور کے فاقے کو یاد کریں۔ ہمارے حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں سے کہا کچھ کھانے کو ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ گھر والوں نے کہا نہیں آج کچھ نہیں ہے، آج فاقہ ہے، فاقہ ہے۔ فرمانے لگے اچھا واہ آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا ہے جو اکثر حضور کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے گھر والوں کا یہ ذہن بنایا ہی نہیں۔
کہ یہ دنیا جیل ہے، اس لیے بیوی فاقہ نہیں اٹھا سکتی، ہماری بیوی فاقہ نہیں اٹھا سکتی، ہمارے بچے فاقہ نہیں اٹھا سکتے. ان کو عید پہ کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، شادیوں میں کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، کسی تقریب میں جائیں کپڑے چاہیے، ان کو فروٹ بھی چاہیے، ان کو قہوے بھی چاہیے، ان کو چائے بھی چاہیے، ان کو بسکٹ بھی چاہیے، ان کو ٹافیاں بھی چاہیے، ان کو ساری دنیا کی چیزیں چاہیے. اس لیے کہ ہم نے ان کا ذہن بنایا ہی نہیں کہ دنیا جیل ہے. اور قرآن یہ ذہن دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ تھوڑی ہے بھائی، یہ تو مرنا ہے، مرنا ہے. ایک دن آئے گا کہ میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی قبروں میں ہوں گے، آپ بھی قبروں میں ہوں گے. ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا کہ میرا آپ کا اعلان ہو جائے گا. اس دن ہماری چھٹی ہوگی، اس دن چھٹی ہے. جیسے پرائمری کے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے چھوٹے پرائمری کے بچے یا حفظ کے بچے، جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو ان کے نکلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ لائن بنا کے نکلتے ہیں، بڑے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے نکلتے ہیں، یا ایک دم سارے گیٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں پھڑ پھڑانے لگتی ہے، پھڑ پھڑانے لگتی ہے. جیسے پنجرے میں پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے نا، ایسے اس کی روح پھڑ پھڑانے لگتی ہے. نکالو مجھے اس دنیا سے، مجھے حضور سے ملاؤ، مجھے صحابہ سے ملاؤ، مجھے اہل بیت سے ملاؤ، مجھے اپنے بزرگوں سے ملاؤ، مجھے مولانا قاسم نانوتوی سے ملاؤ، مجھے حضرت شیخ الہند سے ملاؤ، مجھے حضرت مدنی سے ملاؤ، مجھے حضرت تھانوی سے ملاؤ. مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، یہ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، مجھے وہ جہان زیادہ پسند ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی بتا رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد حضور سے بھی ملاقات ہوگی، صحابہ سے بھی ہوگی، اہل بیت سے بھی ہوگی، اپنے سارے بزرگوں سے بھی ہوگی. فادخلی فی عبادی. فادخلی تو تبھی ہوگا نا جب ملاقات ہوگی. اور کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا جب صحابہ سے ملاقات ہوگی، جب تعارف کرایا جائے گا. ان کو جانتے ہیں آپ؟ کہ نہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں. پاؤں میں گر جائے گا. ان کو جانتے ہیں؟ ہاں بھائی، ان کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. بھائی کون ہے یہ؟ کئی حضرت عمر ہے. یہ کون ہے اتنے شرمیلے شرمیلے؟ یہ حضرت عثمان ہے. یہ کون ہے ایسے دلیر قسم کے؟ یہ علی المرتضی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ امام حسن ہے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین ہے. یہ درویش کون ہے؟ یہ ابو ذر غفاری ہے. کتنا مزہ آئے گا. اچھا یہ بڑے میاں کون ہے اتنے لمبے؟ یہ تمہارے بابا آدم ہیں. اچھا یہ کون ہے اتنے وجیہ اور اتنے وقار والے؟ یہ تمہارے ابا ابراہیم ہیں. یہ کون ہے اتنے جلال والے؟ یہ حضرت موسیٰ ہیں. یہ کون ہے جوان سے؟ یہ حضرت عیسیٰ ہیں. اور یہ کون ہے جن جیسا کوئی نظر نہیں آتا؟ یہ محمد مصطفیٰ ہیں. یہ سب ہوگا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. یہ سب ہوگا، لیکن اس کے لیے اس دنیا کو جیل بنانا پڑے گا. اگر اس کو جنت بنا لیا نا تو پھر مسئلہ ہوگا، پھر دیر لگے گی اس میں. اگر سونے کی برسات بھی ہو جائے نا، اگر چمن میں کس کی برسات ہو جائے؟ سونے کی، پھر بھی کھائیں گے وہ جو لکھا ہوا ہے، اسے زیادہ نہیں کھائیں گے. اور اگر چاروں طرف سے اس کے دیواریں کھڑی کی جائیں تب بھی جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. پیسے والوں کے پیسے
ہمیشہ نہیں رہتے، مال والوں کا مال ہمیشہ نہیں رہتا، کرسی والوں کی کرسیاں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ سب فانی ہے۔ کسی کی حکمرانی باقی نہیں رہے گی، کسی کی طاقت باقی نہیں رہے گی، کسی کا تخت باقی نہیں رہے گا، کسی کے بنگلے گاڑیاں پروٹوکول باقی نہیں رہے گا، یہاں سب نے جانا ہے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا۔ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے، حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اجل یعنی موت، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ سکندر اعظم جس نے شکست کبھی دیکھی نہیں، فتح 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 فتح، جو لشکر سامنے آیا اس کو زیر کرتا، جو لشکر سامنے آیا اس کو فتح کرتا، جو ملک سامنے آتا اس کو فتح کرتا، لیکن جب موت کا سامنا ہوا ہار گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا۔ ان قبروں میں پڑے ہوئوں سے پوچھیں کہ ان کے دل میں کتنے ارمان تھے، لیکن وہ سارے سینوں میں رہ گئے، وہ ارمان پورے نہیں ہوئے، وہ ارمان اور آرزویں اور خواہشات اپنے ساتھ قبروں میں لے کے مر گئے۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ خاک میں مل گئے اہل شان کیسے کیسے۔ جب وہ چلتے تھے ان کے آگے 10 گاڑیاں، ان کے پیچھے 10 گاڑیاں، اور ٹان ٹان کرتی ہوئی وہ گاڑیاں بھاگتی تھیں، اور جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے بھئی کون ہے یہ اتنا بڑا آدمی 50 گاڑیوں کے ساتھ، لیکن آج وہ مٹی میں مل گئے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اتنے بڑے لوگ جیسے آسمان تھے، ان کو جب سر اٹھا کے دیکھا جاتا تھا تو پگڑیاں گر جاتی تھیں، ٹوپیاں گر جاتی تھیں، اتنے اونچے لوگ تھے، لیکن زمین انہیں کھا گئی، زمین انہیں کھا گئی۔ مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، سبحان اللہ، خواجہ مجذوب نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جس طرح ایک دکاندار کے دل میں یہ ارمان ہے کہ میرے پاس بھی تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے نا، یہ کب تک میں موٹر سائیکل پہ دھکے کھاؤں گا، ایسے ہی ایک مدرسے کے فاضل کے دل میں بھی یہ آرزو جنم لے رہی ہے کہ میرے پاس بھی تو کوئی بڑی گاڑی ہو، 4 گارڈ ہو، بڑی گاڑی ہو، آخر میں ایسا کب بنوں گا۔ میرے بھائی دنیا میں ایسا بننے کی کوشش مت کریں، جنت میں ہو جائے گا۔ یہاں تو سارے نبیوں کے سردار کی سواری بھی گدھا تھا، اونٹنی تھی، پھٹے کپڑے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں؟ کیا مرنے والوں کی خواہشات یہ ہوتی ہیں؟ جنہیں مرنا ہوتا ہے ان کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی،
پیسہ، مال، دولت، عزت، شہرت. آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، شہرت کی بھی بیماری ہے، شہرت کی بھی بیماری ہے، دینداروں کو بھی لگ گئی ہے. نوجوان لڑکے انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، روز ویڈیو بناتے ہیں 1 منٹ کی، اسے اپلوڈ کرتے ہیں، پھر دن میں 50 دفعہ چیک کرتے ہیں کتنے ویوز ہو گئے، کتنے ویوز ہو گئے، کتنے ویوز ہو گئے، کتنے سبسکرائبر ہو گئے، کتنے میرے فالوور ہو گئے. ارے اگر تیرے فالوور لاکھوں بھی ہو جائیں، مرو گے تو پھر بھی. لاکھوں لائکس ہو جائیں، لاکھوں فالوور ہو جائیں، لاکھوں ویوز ہو جائیں، لاکھوں سبسکرائبر ہو جائیں، پھر بھی مرنا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جانے کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ جیل ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ٹائم پاس کریں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ٹائم پاس کریں. ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، خیر المدارس ہے نا ملتان میں، خیر المدارس بڑا مدرسہ، اس کے اچھے بڑے استادوں میں سے ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ اب دنیا سے محبت نہیں رہی، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی. وفادار دنیا میں تو یہی دو ہوتے ہیں جن کا آپ سے کوئی لالچ نہیں ہوتا اور آپ کے لیے روتے ہیں. اولاد کو بھی لالچ ہوتی ہے، بیوی کو بھی لالچ ہوتی ہے کہ یہ مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا. ماں باپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، وہ بے لوث محبت کرتے ہیں. کہنے لگے ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، اب تو بس دنیا میں رہنے کو جی نہیں کرتا. پھر کہنے لگے میں روزانہ سوچتا ہوں اگر اللہ نے مجھے امی جتنی عمر دی تو میرے باقی رہ گئے 20 سال، اگر اللہ نے ابو جتنی عمر دی تو میرے باقی رہ گئے 25 سال. باقی 20 سال یا 25 سال ہے زیادہ سے زیادہ. اگر میری عمر امی جتنی ہو گئی تو 20 سال، ابو جتنی ہوئی تو 25 سال. بس یہ ہے میری زندگی، اس کے بعد پھر میں نے بھی قبر میں چلے جانا ہے. مجھے ان کی بات سے بڑا سبق حاصل ہوا اور دنیا کی محبت میں بہت کمی آئی. اس بات کو اس زاویے سے سوچنے سے دنیا کی محبت میں بہت کمی آئی. اب میں اپنے گھر میں بھی کہتا ہوں بھائی اگر میری امی جتنی عمر میری ہے اگر ہے نا تو باقی میرے رہ گئے 8 سال. اگر اللہ نے مجھے امی جتنی عمر دی تو میرے باقی رہ گئے 8 سال. 8 سال کیا ہے، کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے گزر جائیں گے. اور اگر ابو جتنی ہوئی تو وہی پھر شاید 17-18 سال مل جائے، ورنہ تو ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے اہل دین کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جہان کیسے اچھا ہو. اہل دین کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہو، میں اللہ کے تعلق میں اور کیسے آگے بڑھوں، مجھے اللہ سے اور محبت کیسے ہو، مجھے حضور سے اور محبت کیسے ہو، مجھے دنیا سے بے رغبتی اور کیسے ہو. شوق ہی نہ رہے، نہ گاڑی کا، نہ کپڑوں کا، نہ جوتوں کا، نہ چیزوں کا، نہ مال کا، نہ پیسے کا. جیب میں کچھ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. ہمارے اکابر تو بھائی ایسے تھے، ہمارے بڑے تو ایسے تھے. مولانا قاسم صاحب جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ تو ایسے تھے. حضرت گنگوہی جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ تو ایسے تھے. حضرت شیخ الہند جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ تو ایسے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وہ تو ایسے تھے. مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب، مولانا یوسف صاحب وہ تو سارے ایسے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ تھا، فاقہ، اور کئی دن کا فاقہ تھا. اب نہ خود کچھ کھایا، نہ بیوی نے کچھ کھایا، نہ بیٹے نے کچھ کھایا. بیٹا یوسف چھوٹا
انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. تو مسلسل فاقے کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا، بچے کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا. تو مولانا الیاس صاحب بیوی سے کہنے لگے کنڈی لگا کے اندر بٹھا دو اس کو، کہیں یہ باہر نہ نکل جائے اور لوگ اس کے چہرے کو دیکھیں اور اللہ کی شکایت نہ ہو جائے، اللہ کا راز فاش نہ ہو جائے. یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن بچہ کھیلتے کھیلتے کنڈی کھول کے باہر آ گیا. جب باہر آیا لوگوں نے لڑکے یوسف کے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا ہے اس کو؟ یہ تو فاقہ ہے، فاقہ تو دور سے نظر آتا ہے. مولانا الیاس صاحب کو پتا چلا کہ یوسف باہر نکل گیا ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ مولانا الیاس صاحب کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے. تو بہت روئے اور فرمانے لگے ہائے اللہ کا راز فاش ہو گیا. یہ بات چھپی رہتی، یہ بات ہمارے اللہ کے درمیان رہتی تو زیادہ اچھا تھا. لوگوں کو کیوں پتا چل گیا؟ جب خاوند بیوی کی آپس میں انبن ہو تو دل تو یہ کوئی گوارا کرے گا کہ یہ بات بازار میں جائے؟ خاوند بیوی کا آپس میں کوئی معاملہ ہو تو کسی کا دل کرے گا کہ یہ بات باہر جائے؟ اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کا رشتہ، خلوت کا رشتہ اور عشق کا رشتہ ہوتا ہے. لہذا وہ اللہ کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا. تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم دنیا کی فکر اور دنیا کے لیے پریشان ہونے کی بجائے ہم پریشان ہوں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر تکلیف آ جائے تو حضور کی تکلیف یاد کر لیں. اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں، اپنی بیویوں کا یہ ذہن بنائیں کہ دیکھو بیگم یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، یہ جنت نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ تو جنت میں ہوگا، یہاں تھوڑی ہوگا. یہاں تو کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، کبھی کھانے کو ہوگا کبھی کھانے کو نہیں ہوگا، کبھی نئے کپڑے ملیں گے کبھی پرانوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں. ہمارا اپنا بھی یہ ذہن نہیں ہے، اس لیے ہم گھروں میں اس کا ماحول نہیں بناتے. جس گھر میں چار علماء ہیں ان گھروں سے بھی دنیا کی محبت نہیں نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت ہی نہیں کی. دنیا کی محبت تو مردار ہے، اسے تو نکالنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم پورے دین پہ چل ہی نہیں سکتے، ہم سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے. جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر اس کو دامن گیر ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے دکھوں سے وہ پریشان نہیں ہوتا. دو چھوٹے چھوٹے واقعات سن لیجئے پھر میں بات ختم کرتا ہوں. شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، قطب العالم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ جیل میں تھے. انگریز بار بار ان کو جیل میں ڈالتا تھا. تو جتنے وہاں قیدی تھے وہ حضرت مدنی کے پاس بیٹھتے، خدمت کرتے، دعائیں لیتے. تو کبھی کوئی قیدی آتا، حضرت آپ دعا کر دیں مجھے رہائی ہو جائے، حضرت دعا کرتے رہائی ہو جاتی. کبھی کوئی اور آتا، حضرت دعا کریں میری رہائی ہو جائے، حضرت دعا کرتے اس کی رہائی ہو جاتی. تو جیل میں سے بہت سارے قیدیوں کی رہائی ہو گئی. ایک دن ایک قیدی نے کہا حضرت ایک بات عرض کروں؟ کہا آپ کی دعا سے اتنے رہا ہو گئے، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر جو شوگر کا علاج کرتا ہو اور خود شوگر کا مریض ہو تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی یہ سب کا علاج کر رہا ہے، خود تو اس کو شوگر ہے، اپنا علاج نہیں کر رہا. یہ
کہنے لگے حضرت آپ کی دعا سے اتنے رہا ہو گئے، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے ارے میاں، رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، میں کیوں کہوں کہ مجھے یہاں رہنا پسند نہیں ہے، یہاں رہنا منظور نہیں ہے؟ میں کیوں کہوں؟ جب وہ چاہے گا نکال دے گا۔ میں کیوں کہوں کہ مجھے نہیں رہنا؟ اس نے مجھے یہاں بٹھایا، میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، وہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھ جاؤں گا، یہاں بٹھائے گا یہاں بیٹھ جاؤں گا۔ میں کوئی آقا تھوڑی ہوں، میں تو غلام ہوں۔ غلام کے کیا مطالبے؟ غلام کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جس کا یہ ذہن ہو اس کو دنیا کا کوئی دکھی کر سکتا ہے؟ بولیے، جس کا یہ ذہن ہو وہ کبھی دنیا کی تکلیف سے پریشان ہوگا؟ ایک اور ہمارے بزرگ حضرت مدنی کے ہم اثر حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمت اللہ علیہ، سندھ کے بزرگوں میں سے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے خلیفہ تھے۔ آخری عمر تھی، بہت بیمار رہتے تھے، تو ان کے ایک مرید تھے جو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ پریشان ہوتے تھے کہ میرے شیخ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، میرے شیخ کی بیماری ختم ہی نہیں ہوتی۔ دعائیں کرتے تھے، دم کرتے تھے، پڑھ پڑھ کے پلاتے تھے، لیکن شیخ صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شیخ صاحب اسی تکلیف میں۔ ایک دن اللہ کے سامنے یہ مرید بہت روئے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے شیخ صاحب کو ٹھیک کر دینا، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، مجھ سے میرے شیخ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ بہت دعا مانگی، دعا مانگ کے رات کو سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا جی میرے شیخ بہت بیمار ہیں، ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، دعا فرمائے اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ فرمایا اگر حماد اللہ خود دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، اگر حماد اللہ خود دعا کرے گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صبح کو اٹھے، بڑے خوش شیخ کے پاس آئے، حضرت جی کا کیا ہوا؟ کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا اگر حماد اللہ خود اپنے لیے دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم کبھی اللہ سے صحت کی دعا نہیں کروں گا، شفا کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب اللہ نے مجھے بیماری میں رکھا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یا اللہ مجھے تیری بیماری منظور نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر ایک آقا نے ایک غلام کو کرسی پہ بٹھایا ہے، ایک کو نیچے بٹھایا ہے، تو اس نیچے والے کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے میرے لیے بھی تو کرسی منگوائے نا، اس کو کرسی پہ بٹھائے مجھے بھی تو کرسی پہ بٹھائے نا؟ کیا غلام کو زیب دیتا ہے؟ جو اس ذہن کے ساتھ جیتے ہوں دنیا کے دکھ ان کو دکھی کر سکتے ہیں، دنیا کی تکلیفیں ان کو پریشان کر سکتی ہیں۔ ایک عورت ہمارے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے دورے پڑتے ہیں، میں کپڑے اتار دیتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا کہو تو دعا کر دوں اور تو صحت مند ہو جائے، کہو تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ حالانکہ آپ دونوں دعائیں کر سکتے تھے نا، لیکن آپ ذہن بنا رہے ہیں دنیا کے دکھوں کو برداشت کرنے کا، دنیا کی تکلیفوں کو سہنے کا ذہن بنا۔ ہم نے دنیا کی تکلیفیں سہنے کا ذہن ہی نہیں بنایا۔ جو لوگ یہاں سے حج پہ جاتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی منی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، عرفات میں بھی تکلیف ہوتی ہے، مزدلفہ میں آسمان کے نیچے سونا پڑتا ہے اور پتھر مارنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، پہلے سے ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے ذہن ہی نہیں بنایا، ہم نے اس کو جنت بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ جنت بنانا ہے اس دنیا کو، گھر بھی بڑا، سواری بھی بڑی، پیسہ بھی خوب، مال بھی خوب، عزت بھی خوب، شہرت بھی خوب، تو بھائی پھر تو پریشان ہوں گے نا۔ نہیں، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا جیل خانہ ہے، اس میں گزارا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نعمتیں دے شکر کریں، نہ دے صبر کریں اور اپنی زندگی کا ٹائم پاس کریں۔
جب دنیا سے جائیں گے تو جتنی دنیا میں تکلیفیں آئی ہوں گی ان تمام تکلیفوں کا عوض ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن آزمائشوں سے گزرنے والے لوگ جب پہنچیں گے اور ان کو انعام ملے گا تو عافیت کی زندگی گزارنے والے، مزے کی زندگی گزارنے والے اور تونگری کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے اے اللہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کیوں نہیں قطر دیے گئے تاکہ ہم یہاں انعام پاتے۔ آخرت کی فکر فرمائیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ دین کی فکر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد دنیا کے لیے پریشان تو نہیں ہوں گے نا؟ اب ہم تو یہاں رہتے نہیں، ہم سنتے ہیں چمن والے پریشان ہیں، چمن والے پریشان ہیں، اور پریشان ہوتا ہے آدمی، کیا کرے، بشر ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ مہربانی کر، ہماری بہنیں ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہمارے نوجوان بچے پریشان ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ بھیجتا ہے، پریشانیاں اللہ ہٹاتا ہے، اور ذہن اگر یہ ہو کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو پھر زیادہ پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے پریشانیاں اللہ والوں پہ سب سے زیادہ آتی ہیں لیکن ان کو زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سارے شیشے بند ہیں اور باہر آندھی چل رہی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، درخت گر رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، لیکن یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے دکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اندر میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، ان کا اندر پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر دے دے، دین کی فکر دے دے، امت کی فکر دے دے، اور ایسا ہمیں ماحول بنانے کی توفیق دے کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ رہے، ہر طرف اللہ کی فرما برداری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔